People around the world regularly struggle through periods of environment. The United Nations undertakes global humanitarian efforts to try to बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जी दुरानी है और मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आप लोगों से बात करूँगा वो है बिजली, गैस और पानी, जो आप लोगों की बेसिक नीड है। मैं बचपन में हम देखते थे कि जी पानी का मसला है, बिजली का मसला है, गैस का तो बहुत मेजर मसले थे। सेम वही मसलों को आज 30-35 साल के बाद मैं सेम फेस कर रहा हूँ। तो इन डिपार्टमेंट्स में ना तो कोई बेहतरी आई, ना मुझे अभी क्योंकि मैं बिजली की बहुत बड़ी रकम अदा करता हूँ बिल के तौर पे, जो हर महीने मेरे घर एक बिल आता है और मैं उसकी मद में, बिजली की मद में, गैस की मद में, पानी की मद में काफ़ी बड़ी रकम देता हूँ, बट वो चीज़ मुझे प्रॉपर नहीं मिलती। तो आप लोगों में से कितने लोगों इस चीज़ के बारे में उनको नॉलेज है और वो अपने राइट्स के बारे में उनको पता है कि भाई मैं अगर सपोज़ हुआ ये कि 2 महीने पहले मेरे पीछे एक बिल आया जिसमें उन्होंने मेरे पीछे 5-6 लाख रुपए उन्होंने बिल बेच दिया। तो वो बिल लेके मैं ख़ुद उस मुतल्लिका डिपार्टमेंट में गया और मैं उनके ऑफिसर से मैं मिला हूँ। तो मैंने उनसे ये कहा कि जी मैं तो एक रेजिडेंस एरिया में रहता हूँ और ये एक घर का बिल है, मैं वहाँ पे कोई फैक्ट्री नहीं है या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है कि आप ये इतना बिल बाकी यूनिट्स आप चेक कर लें। तो वो चीज़ें सारे जो उन्होंने, पहले तो उसका बिहेवियर मेरे साथ बहुत अजीब सा था, बहुत रश था, बहुत, मैं वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम के साथ बैठा हुआ था। तो मुझे ये दुख हुआ कि इस ऑफिसर को मेरे लिए इस जगह पे इसलिए बिठाया गया कि ये मुझे अच्छी रिसेप्शन दे, मुझे अपनी कंप्लेंट जो है वो इजी तरीके से मैं उसके सामने बैठूं, मैं अपनी बात कन्वे करूं, बनिस्बत उसके कि पहले तो उस तक पहुंचने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। क्या आप लोग भी इन मसाइल को फेस कर रहे हैं? क्या आप लोगों के घरों में भी बिजली, गैस और पानी जो है वो प्रॉपर नहीं आ रहा और उसकी मद में आप बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है वो इन डिपार्टमेंट्स को अदा कर रहे हैं? क्या आप लोगों को जब आप लोग इतनी बड़ी रकम अदा करते हैं तो आप लोगों को उस तरह फैसिलिटेट किया जाता है? क्या किसी भी इदारे के किसी ऑफिसर के पास जब आप जाते हैं तो आपको वो इज़्ज़त और एहतराम मिलता है जो आप लोग डिज़र्व करते हैं? तो ये सारी बातें जो है ये आप लोग अगर मुझे कमेंट्स में लिखें तो इंशाल्लाह आप लोगों को मैं बुलाऊंगा भी, या मैं आप लोगों के पास आऊँगा और हम उस मुतल्लिका इदारे के ऊपर जाएंगे और बात भी करेंगे। और जब तक आप खड़े नहीं होंगे तो ये आप लोग देखिए, हम आगे जो जनरेशन हमारी आ रही है हम उनके लिए क्या कर रहे हैं? हमारे इस दुनिया में देखें, हर इंसान का अल्लाह ने बेमकसद किसी चीज़ को पैदा नहीं किया, लेकिन क्या हम सोचते हैं कि जी हमारे जो भी मकासद है या हम जो भी काम कर रहे हैं ठीक है वो तो हो रहा है, लेकिन उससे अगर थोड़ा सा हट के हम कुछ थोड़ा सा काम करें, वो कहते हैं ना कि कुछ लोग फॉलोअर्स होते हैं, कुछ क्रिएटिव होते हैं, तो हम थोड़े से क्रिएटिव हो जाए और कुछ थोड़ा सा नया करें कि भाई लोगों को ये अवेयरनेस दें कि आप लोग बिजली जो आप लोग के बिल आते हैं, क्या बिजली आप लोगों को उस तरह प्रोवाइड की जाती है? और उससे भी हट के देखिए ये चीज़ें तो हमें फेस करनी है। जब मैं बिजली यूज़ करूँगा तो मैं उनके ऑफिस भी जाऊँगा, मैं उनके ऑफिसरों को भी फेस करूँगा, मैं उनके जो बाहर लोग आते हैं जो मेरे मीटर में रीडिंग चेक करते हैं या जो बिल मेरे घर पे पहुंचाते हैं, उन सबको मैंने फेस करना है। तो वो लोग इस काबिल है कि हम उनके साथ उनका बिहेवियर हमारे साथ कैसा है, वो हमें कितना करेज करते हैं अपने मसलों में और हमें हमारा साथ कितना देते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था कि मेरे ऊपर इन्होंने बिल डाल दिया जी, तकरीबन कोई 5-6 लाख रुपए, अप्रॉक्स इतनी था, तकरीबन 6 लाख रुपए थे, 580 समथिंग। तो जब मैं उस ऑफिसर के सामने गया तो उसने बड़े अजीब से अंदाज से मुझसे बात की और मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। तो मैं बड़ा परेशान हुआ पहले कि ऐसे इतने रूड बंदे के सामने पहले तो मैं किस तरह कंप्लेंट करूं।
تو میں نے کہا جی یہ اس طرح ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے بندے آئیں گے، وہ چیک کریں گے، آپ جائیں. میں چلا گیا. اس کے بعد جو ہے ان کے بندوں نے 2-3 دن مجھے انتہائی پریشان کیا. کوئی صبح صبح آ جاتا تھا، کوئی لیٹ آور آتا تھا. میں اگر گھر میں نہیں ہوں تو میرے بچوں کو ہراس کرتے تھے کہ جی ہم میٹر کاٹ لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، آپ لوگوں کی ریڈنگ یہ ہے وہ ہے. پھر میرا ایک دوست تھا، وہ ان کو نالج تھی ان کی ریڈنگز کی اور وہ سارا. جب وہ اس کو میں بلاتا تھا، جب وہ آتے تھے تو یہ لوگ اس دن نہیں آتے تھے. تو یہ بڑا میرے لیے ایک میجر مسئلہ بن گیا. باہر کیف وہ ایک دن یہ دونوں جو ہے میں نے کوشش کی تو دونوں اکٹھے آ گئے، اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جی بالکل یہ تو ہمارے جو ریڈنگ لے کے جاتے ہیں اس بندے کی مسٹیک ہے. تو میں نے کہا اتنے دن جو آپ لوگوں نے ہمیں ہراس کیا، ہمیں تکلیف دی، ہمیں میرے بچوں کو آپ لوگوں نے پریشان کیا، مجھے پریشان کیا، ذہنی کوفت دیا مجھے، تو اس کا کون مداوع کرے گا؟ میں اگر ایک ملک میں رہ رہا ہوں، میں اگر اس ایک جگہ پہ رہ رہا ہوں اور میں اس کی پوری مطلب میں اس چیز کی فلفل ہر چیز ادا کر رہا ہوں، تو مجھے میرے رائٹس کیوں نہیں مل رہے؟ تو یہ سلسلے یہ ہے کہ اگر ہم اپنی رائٹس کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کے پاس اپنے علاقے کے ایس ڈی او کا، ایکسین کا، بجلی سے متعلق یا پھر گیس ڈپارٹمنٹ کے کسی آفیسر کا نمبر ہوگا؟ کیا رات کے 1 بجے اگر سپوز آپ لوگوں کی لائٹ چلی جاتی ہے تو آپ لوگوں کے پاس کوئی ایسا نمبر ہے کہ آپ لوگ وہاں پہ جا کے فون کریں یا ان کو بتائیں کہ جی میرے گھر کی صرف لائٹ نہیں آ رہی اور تو ہے؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو اس چیز میں بہت زیادہ پریشانیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹس کو چاہیے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں. آپ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ جب مسئلہ ہو تو آپ ان کے پاس جائیں. اس وجہ سے آپ لوگ مسئلے کو بھی فیس کرتے ہیں، پرابلم میں بھی آتے ہیں. جب آپ لوگ مسئلے کے اوپر جاتے ہیں، آپ لوگ ویسے ہی جائیں، اس آفیسر کے آفس میں جائیں، ان کو کہیں جی ہم ویسے ہی آپ کے پاس آ گئے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ یہاں پہ اس پوسٹ پہ کون سا آفیسر بیٹھا ہوا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا سیل نمبر کیا ہے. یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو رکھنا آپ کے رائٹس ہے. آپ اس چیز کو مطلب میں آپ لوگوں کو آپ کے رائٹس کے بارے میں تھوڑا بہت گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کی رائٹ ہے کہ آپ اس آفیسر سے اس کا نمبر، سیل نمبر لیں، ان کا نام پوچھیں، تاکہ کل کلا کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کسی رسپانسبل بندے سے بات کریں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہم فیس کر رہے ہیں، اور کیونکہ ہم اچھے نہیں ہو رہے، ہم اپنے آپ کو بہتری کی طرف نہیں لا رہے، تو اس لیے یہ ساری چیزیں اسی طرح پڑی ہوئی ہے جو آج سے 30-35 سال پہلے ہمارے فور فادر نے یا ہمارے فادر نے یا ہمارے جو بزرگوں نے فیس کیے وہ ہم بھی فیس کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک ہم اٹھیں گے نہیں، ہم اپنے رائٹس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے، تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اور یہ تب ہو سکتی ہے کہ آپ بغیر کسی پرابلم کے اس ڈپارٹمنٹ کے بڑوں سے جا کے ملیں، اور اگر آپ لوگوں کو وہ صحیح فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں یا آپ لوگوں کی کمپلین ایڈمٹ نہیں، اور بھی کافی مسئلے ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ ہیومن رائٹس پہ سارا ملبہ نہ ڈالیں. اکثر جگہوں پہ آپ لوگ کہتے ہیں جی ابھی انسانی حقوق کے ادارے کہاں پہ؟ تو انسانی حقوق کا ادارہ آپ کے پاس آ چکا ہے. اب آپ لوگوں کے سامنے وہ کڑا ہے، تو اب آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ کس طرح ان کے پاس آتے ہیں. جب آپ لوگ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو پرابلم کیا ہے. تو آپ آئیں ہمارے پاس، اپنی تکالیف یا جو بھی آپ لوگوں کو پرابلم ہے وہ ہمارے پاس ایڈمٹ کریں. ہم آپ لوگوں کی شکایات کو جو ہے آگے فارورڈ کریں گے، آگے جائیں گے، متعلقہ گورنمنٹ کے اداروں میں آپ لوگوں کی شکایات لے کے جائیں گے. لیکن آپ لوگوں کے کمنٹس پہ ہم آگے بڑھیں گے. آپ لوگوں کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو ہم اس چیز کے لیے اٹھیں یا اس چیز کے لیے پھر کام کریں. اس سے پہلے بھی ہم کام کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے آنا پڑا اس چیز پہ. تو آپ لوگ ضروری نہیں ہے کہ جب آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ میرے پاس آئے. اس مسئلے سے پہلے بھی اب سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ہم گیس، بجلی اور پانی کے لیے کتنا سفر کر رہے ہیں. تو آپ لوگ میرے پاس آئیں، میرے کمنٹس میں مجھے اپنے پرابلم شیئر کریں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بلا کے اور اس چیز کے لیے ہم اکٹھے کھڑے ہوں گے. اور سیکنڈ جو میں نے آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا اپنا پرسنل آئیڈیا شیئر کیا، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ اس متعلقہ ڈپارٹمنٹس کے بڑوں کے پاس جائیں. اگر آپ لوگوں کے پاس بھی اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھی سیم میری طرح پرابلم ہوئی ہے تو آپ مجھے لازم بتائیے گا، کیونکہ مجھے تو بہت پرابلم ہوئی ہے. میں گیس کے ڈپارٹمنٹ میں گیا ہوں، مجھے وہاں پہ کافی جو
انسلٹ ہوتی ہے ایک بندے کی. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا جی آپ لوگ تو بیٹھے ہی ہمارے ریسیپشن کے لیے ہیں، ہمارے کمپلینٹس کے لیے آپ لوگ بیٹھے ہوئے، تو اگر آپ لوگ اس طرح بیہیو کریں گے تو پھر ہم کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تو کیا آپ لوگوں کو بھی یہ پرابلم ہوتی ہے؟ کیا آپ لوگ کبھی اپنے علاقے کے ایکسین یا چیف انجینئر، یا میرے خیال میں چیف انجینئر کا تو آپ لوگوں کو بہت کم لوگ ابھی تک اپنی لائف میں گئے ہوں گے، یہ آپ لوگوں کا رائٹ بنتا ہے. وہ اگر اتنے بڑے ادارے کو رن کر رہا ہے اور اتنی ہیوی لیوریجز اور بڑی تنخواہیں لے رہے ہیں، تو آپ لوگوں کے بیس پہ لے رہے ہیں. آپ لوگ ان کے پاس جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان سے اپنی بات کریں، ان سے کہیں جی ہماری بجلی نہیں آ رہی، یا گیس ڈپارٹمنٹ میں جائیں، کسی بڑے سے آپ بات کریں، ان کا نمبر لیں. تو اگر آپ کو فردر کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کو ایزی ہوگا اس بندے کو اپروچ کرنا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.